بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے 9 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ جنگ کے بعد جو مال ہاتھ میں آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، جو اسی معنی میں آتا ہے۔ آیت نمبر 1۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 2۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ منور کرتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ اور سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 5۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، جنگ بدر کے موقع پر منافقین ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ آیت نمبر 6۔ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے ہیں گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ آیت نمبر 7۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ آیت نمبر 8۔ تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ آیت نمبر 9۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد جب منافقین ساتھ چھوڑ گئے تھے 313 رہ گئی تھی، جبکہ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ پھر مسلمان نہتے اور بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ ایک خیمہ میں نہایت آہوزاری سے دعاؤں میں مصروف تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کیں اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔